کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ دشمنوں سے حفاظت کی دعائیں۔ عالم اسلام کے دشمن، ملک پاکستان کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن، امت مسلمہ کے دشمن، ان سے حفاظت کی دعائیں۔ اس میں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور انسان کا، مسلمان کا اپنا نفس کہ جو برائیوں کی جانب لے جاتا ہے۔ اور پھر چند ایک اقوام جن کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے صحابہ، تم اپنا سب سے شدید ترین دشمن ان لوگوں کو پاؤ گے، ایمان والوں کا شدید ترین دشمن ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہود ہیں اور جو مشرکین ہیں، یعنی یہود و ہنود۔ یہ قرآن نے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہودی ہوں یا ہندو ہوں، یہ دو ایسی قومیں ہیں کہ جو خاص طور پر اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج سے پہلے بھی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر لیں، تو مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے بڑے اور جانی دشمن یہود بن گئے۔ تو انہی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ تھے، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام تشریف لائے تو یہود، جو مدینہ طیبہ کے یہود اور پھر اس کے ارد گرد قبائل اور علاقوں میں موجود یہودی تھے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ تو یوں ہی یہ تاریخ جو ہے، اس کا تسلسل یوں ہی قائم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں میں اگرچہ دیگر اقوام اور مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن جو شدت ہے، سب سے زیادہ شدید دشمن ہیں، وہ یہی دو ہیں، یہود ہیں اور ہنود ہیں۔ انہی دو دشمنوں نے دیگر اقوام کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارا، عیسائیوں کو ابھارا، سکھوں کو ابھارا، لیکن حقیقت میں شدید ترین دشمن یہی دو ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کشمیر میں جو ہندو ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، وہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے یا دیگر اقوام اس میں شامل ہوتی ہیں، دیگر مذاہب کے چند لوگ شامل ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی انہی دو اقوام کی کار فرمائیاں جو ہیں، کارستانیاں جو ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں۔ انہی کے ابھارنے پر دیگر لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو بہرحال دشمن سے حفاظت کی دعائیں چند ایک وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ چند ایک دعائیں ان میں سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ میں یہ دعا موجود ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ یوں ہے، اے اللہ، ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں اور ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو یہ دعا اس کو کثرت سے پڑھیے، اپنی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، پاکستانی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح دوسری جو دعا ہے وہ بھی حدیث مبارکہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی، عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ، بشیء لا طاقت لی بہ۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہم السلام کے رب کے پروردگار، مجھے عافیت عطا فرما، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی
مجھ پر مسلط نہ فرما جسے سنبھالنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا صحیح بخاری میں، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء ودرک الشقاء، ودرک الشقاء وسوء القضاء، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، وشماتۃ الاعداء۔ ترجمہ یوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت آزمائش سے، سخت ابتلا سے، سخت مصیبت سے، بدبختی کے پکڑ لینے سے، بری قضا اور قدر سے، اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ تو بس کم از کم یہ 3 دعائیں آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دعا آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ کا جب بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، دشمنوں سے نجات حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ یہ میرے آپ کے ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات، شفا اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔